نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ میں خوفزدہ رہتی ہوں ایمان کے زوال کے بارے میں۔ میری پیاری بہن، سب سے پہلے تو ایمان کے بارے میں جانیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی نعت خوانیوں سے باہر آتے ہیں نا، یا بیانات سن کے کہتے ہیں آج تو ایمان تازہ ہو گیا، ان سے پوچھے بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں اور تازگی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ایمان ایک یقین کا نام ہے، اور یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، اس پر اپنے دل سے کامل اعتقاد اور یقین رکھنا کہ یہ حق اور سچ ہے، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور جو یہ سمجھ لیجئے کہ قلب کے اندر جو چیز سرکار لے کر آئے اس کے بارے میں دو رائے قائم ہو سکتی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط کے بارے میں اگر صفر ہو اور حق اور صحیح ہونے کے بارے میں 100% آپ کا دل مطمئن ہو، اس کا نام ہوتا ہے یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان ایک پوشیدہ چیز کا نام ہے، یعنی قلبی کیفیت کا جو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کو تصدیق بالقلب بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب زوال ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس 100% کو پیچھے لے کر آتا ہے، آپ کے اعتقاد اور اعتماد اور یقین کو متزلزل کرتا ہے، اس کو 95 پہ لے آئے گا، 90 پر، 80 پر، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ پہ مسلسل کرائسس آئے تو چپکے سے آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کیا یہ اللہ کی ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ تجھے بھول تو نہیں گیا؟ تو اب یہ پہلے تو ہمیں اعتقاد اور یقین تھا 100%، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ناانصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طرف مکمل طور پر اپنے علم اور قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ لیکن اب اس میں کمی پیدا ہو گئی، ہاں یار شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھول گیا، اور بعض تو پھر منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، یہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے۔ یعنی وہی اس نے قلبی کیفیات کو پیچھے لے کر آیا، یقین کو کم کر دیا، اسے غالب گمان یا شک تک لے آیا، حتیٰ کہ آپ کی زبان سے کہلوا دیا، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا اب اس تفصیل کے بعد خلاصہ یہ ہے، اس یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ 100% پہلے یقین رکھتے ہیں، بس اس یقین میں مضبوطی پیدا ہو کہ یہ 100 سے 99 کی طرف بھی نہ آئے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ یقین قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ اعتقاد کا نام ہے، اعتماد کا نام ہے، اور یہ علم سے ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھیں ترجمہ شرح کے ساتھ، اچھے علماء کا بیان سنیں، اس سے آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، یقین مضبوط رہے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو آفر کرتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ہماری تفسیر قرآن تدبر قرآن سنیں، ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کریں اس کو۔ یہی میں نے کیو ٹی وی میں 3 سال میں اس کو ریکارڈ کیا تھا، اور کافی پہلے کی، اس وقت میری بالکل کالی داڑھی ہے، تو وہ آپ پروگرام دیکھنا شروع کریں۔ ہر آیت کے تحت جب ہم آپ کو سمجھائیں گے، اس سے آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا، انشاءاللہ شیطان اس کو پیچھے نہ لا سکے گا، کیونکہ قرآن میں ہر طرح کے مضامین ہیں، صبر و تحمل پر ہیں، تقدیر کے معاملے میں ہیں، اعتقاد کے بارے میں، عقائد کے بارے میں۔ جب آپ سنتے ہیں تو پھر آپ کا اعتماد مضبوط رہتا ہے، آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، آزمائشوں پہ صبر کرنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ تو شیطان کو کیسے ہمت ہوگی کہ یقین کو پیچھے لے کر آئے؟ کہ جب آپ یقین کو بڑھانے یا یقین کو قائم رکھنے کے سلسلے میں مواد مسلسل سن رہے ہیں۔ ہماری خرابی کیا ہوتی ہے کہ ہم سنتے ضرور ہیں، بھول جاتے ہیں، ذہن تعلیم شرع سے خالی ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے کرائسس اور آزمائشیں آتی ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو دفع کرنے، دور کرنے یا پروٹیکشن کے لیے کوئی مواد ذہن میں ہوتا نہیں ہے، وہیں سے پھر یہ ہمارے قلب کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ہم شک و شبے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کرائسس میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جنت دوزخ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی کہاں تمہارے کرائسس، کہاں ایک دم جنت دوزخ کے انکار کی طرف تم کیسے آ گئے؟ کیسا شیطان کنیکشن ملاتا ہے۔ ایک صاحب کے ایک بچہ فوت ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، تو ان کی زبان سے نکلا کہ جنت دوزخ سب ڈھکوسلا ہے۔ یعنی شیطان نے منہ سے کیسا نکلوایا؟ یہ ہوتا ہے۔ اس کو بہن آپ توجہ رکھیں، یہ آپ کے وظیفوں سے نہیں ہوگا، یہ تعلیم شرع سے ہوگا۔ جو میں نے آپ کو سمجھایا اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ عز و جل شیطان ہمیشہ مایوس رہے گا اور آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔